آپ کو خدا کا واسطہ ہے، اگر ہمیں بچانا ہے تو عمران خان کو ختم کرو، ایسا مطالبہ کس نے کیا؟ عدلیہ یعنی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت پھر سے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ قانون کے رکھوالو، مجھے چھوڑو، ملک کو بچاؤ، عمران خان کا جیل سے نیا پیغام آ گیا۔ بہن کل عمران خان کے بارے میں کیا بتائے گی؟ آج اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی۔ آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے بات کریں گے کہ کس نے کس کو اور کیوں خدا کا واسطہ دے کے کہا کہ اگر ہمیں بچانا ہے تو تحریک انصاف کو ختم کرو، یعنی کہ اگر ہمیں بچا سکتے ہو یا ہمیں بچانا چاہتے ہو تو عمران خان کو پہلے ختم کرو، پھر ہم بچیں گے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، عوام ہمارے ساتھ نہیں، پارٹی ہم نے بنا لی، امیدوار ہم لے آئے، ایم این اے ہمارے پاس ہیں، ایم پی اے ہمارے پاس ہیں، پریس کانفرنسیں کروا لی، 9 مئی کی مزاحمت ہو چکی، سب کچھ ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ہم نہیں بچ پائیں گے اگر عمران خان جو ہے وہ نہ ٹوٹ سکا یا اس کی پارٹی کو نہ توڑ سکے۔ اور کتنا توڑنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی کیا خواہشیں ہیں؟ اگر آپ اتنے بڑے بڑے لوگوں کو لے گئے ہیں، سارا کچھ کر لیا ہے، اس کے باوجود عوام ساتھ نہیں ہے، ووٹر ساتھ نہیں ہے، رہنما آپ کے ساتھ ہیں، تو یہ مطالبہ استحکام پاکستان پارٹی کی جانب سے کیا گیا ہے اور ان مقتدر حلقوں کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کا مزید کچھ عمر نکالیے۔ اور فردوس عاشقوان نے بھی ایسی بات کہی، تو استحکام پاکستان پارٹی چاہتی ہے کہ عمران خان کو مزید توڑا جائے، ان کی پارٹی کا مزید جو ہے وہ کچھ عمر نکال دیا جائے، تب جا کے ہمیں کچھ ملے گا، کیونکہ اس وقت تو آپ ہمیں نون لیگ کے لوگ لا کے دے رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جو آپ نے لا کے دیے سانحہ 9 مئی کے اندر جو ملوث تھے، تو وہ تو آگے، عوام تو آج بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، جلسہ کرتے ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، عوام ہم سے متاثر ہی نہیں ہو رہے، ہم تو اچھی پرفیوم بھی لگا کے جاتے ہیں، اس کے باوجود لوگ پاس نہیں آتے، لوگ تو ہم سے واپس جو ہے وہ بھاگ کے دور جا رہے ہیں۔ تو یہ استحکام پاکستان پارٹی کی پوزیشن ہے، یہ ان کی صورتحال ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تک عمران خان مزید کمزور نہیں ہوتے اس وقت تک ہم نہیں بچ سکیں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو ان کی اس خواہش کو کیا وہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ پورا کریں گے؟ تو اس سلسلے کی ایک اور کڑی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ایک خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ لیا اراضی سکینڈل میں عمران خان کے بہنوئی احمد مجید کی ضمانت جو ہے وہ خارج کی گئی ہے۔ عمران خان نہیں ٹوٹ رہا، اس لیے اب فیملی پر بھی مزید دباؤ ڈالا جائے گا۔ اس ایپیسوڈ کے اندر بڑی اہم خبریں ہیں اور بھی، جن کو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی عمران خان کو توڑنے سے مضبوط ہو سکے گی، وہ بچ سکیں گے، یا کہ عمران خان کے ساتھ ہی عوام رہیں گے اور عمران خان ہی مضبوط رہے گا۔ اگلا نقطہ یہ ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ پھر سے تقسیم ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک بڑی خبر ہے کہ عدلیہ، خاص کر جو عدالتیں ہیں، وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہیں۔ اس میں جو عدلیہ کے 2 حصے ہیں، ججز کا ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں بغاوت شروع ہو چکی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں یہ بھی کمپرومائز ہیں، اور جو عمر عطا بندیال صاحب کے کچھ دور کے جو فیصلے ہو رہے تھے، بعض ججز کا کہنا ہے کہ یہ اسی طرح کے فیصلے ہیں، جس طرح سے ان کو لکھ کے دیے جاتے تھے، جس طرح سے وہ کمپرومائز تھے، اسی طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی کمپرومائز ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک خفیہ اجلاس ہوا ہے اور قاضی فائز عیسیٰ کی عدلیہ کے ساتھ جو چیزیں اس وقت جاری ہیں، ججز 2 حصوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، عام آدمی کو کہتے ہیں انصاف مل نہیں رہا، مخصوص آدمیوں کے لیے انصاف جو ہے اس کے لیے بحث ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کسی کی خواہش کے اوپر فیض آباد دھرنا کیس بھی کھل گیا ہے، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی نام آ گیا ہے، جنرل فیض حمید کی بھی سختی آ گئی ہے، سب چیزیں ہو گئی ہیں، لیکن اجتماعی طور کے اوپر اداروں کے بارے میں کیوں سوال نہیں اٹھایا جا رہا؟ انڈیویجولی اکیلے میں لوگوں کو کیوں صرف نومینیٹ کیا جا رہا ہے؟ اس کی جو جڑیں ہیں وہاں تک آپ کیوں نہیں پہنچتے؟ پھر آپ ایسے فیصلے کرتے ہیں، ٹی وی کے اوپر ساری بحث ہوتی ہے تو اس میں سے بعض نقطے ایسے رکھتے ہیں جس سے مخصوص سیاسی جماعتوں کو، لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، تو سب کو ریلیف دیں، عمران کو بھی، میاں صاحب کو بھی، سب لوگوں کو۔ ہاں، اگر وہ قصوروار ہیں تو سب کچھ شکنجے میں رکھیے، تو من پسند چیزیں تو نہیں ہونی چاہیے۔ تو عدلیہ اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی پالیسی سے بعض ججز کو اختلاف ہے، انہوں نے سلسلے میں خفیہ اجلاس کیا اور اندرون خانہ جو الزام ہے
وہ یہ سامنے آیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ بھی جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں. بہرحال یہ ججز جو ہیں وہ کتنے سیانے ہیں، کیا چیزیں ہیں. آج بھی ہم شیر افضل مروت کا میں نے ایک انٹرویو کی صرف جھلکیاں لگائی ہیں، پورا انٹرویو ضرور دیکھیے گا. انہوں نے بھی اس کے اندر کہا کہ ہمیں جو عدلیہ ہے اور اللہ کی ذات جو ہے اس سے انصاف کی امید ہے، اور ان کے بقول کے کچھ لوگ جو ہیں وہ آج بھی عدلیہ کے اندر اچھے ہیں، سچے ہیں. پھر قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کے بارے میں بھی انہوں نے بہت ساری چیزیں کہی ہیں، اور وہ ایک بڑا اچھا انٹرویو ہے. اس کے لیے آپ یوٹیوب چینل جو ہے گورکھ دندا ود ابرار قریشی، اس پہ جائیں گے تو وہ یقیناً کل اپلوڈ ہو جائے گا کمپلیٹ انٹرویو اس کے اوپر. تیسرا نقطہ جو ہم ڈسکس کریں گے، قانون کے رکھوالو مجھے چھوڑو ملک کو بچاؤ. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ جیل سے پیغام بھیجا ہے، جس کو انگریزی کے اندر ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے وہ ٹویٹ کی گئی ہے، جس کا انگریزی میں جو اردو ٹرانسلیشن کی گئی، جو اس کا ترجمہ بنتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ بھی بڑا اچھا انہوں نے ایک اپیل کی ہے قانون کے رکھوالو، یعنی کہ عدلیہ سے وہ مخاطب ہوئے ہیں. ان کو کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی اور کو نہیں کہہ رہے. وہ تو ان کو پتہ ہی ہے جو ان کے ساتھ حال کرنا چاہتے ہیں اور جس طرح سے بے حال کیا انہوں نے خان صاحب کو. عمران خان کا جیل سے نیا پیغام ہے، 21 اکتوبر 2023، 31 اکتوبر کا ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان دوراہے پر کھڑا ہے. یہ نازک موڑ ہے جہاں ہم اپنے نظام انصاف کی مسلسل تباہی دیکھ رہے ہیں. آئین کی حفاظت عدلیہ اور وکلا کا فرض ہے. وکلا کو عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک شروع کرنی چاہیے. ہم انصاف کے لیے نہیں لڑیں گے اور اپنے ججوں کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم ملک میں آئین کی بالادستی قائم نہیں کر سکیں گے، نہ ہی طاقت کی اس حکمرانی کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے جہاں صرف امیر ترین لوگ ہی زندہ رہ سکتے ہیں. عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وکلا کے ساتھ عوام کو کھڑا ہونا چاہیے. پھر جب عوام وکلا کے ساتھ کھڑے ہوں تو وکلا جو ہیں وہ عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں، یعنی کہ ججوں کے ساتھ. اور جو جج کسی پریشر میں ہیں، کہیں کمپرومائز ہو رہے ہیں، کہیں بلیک میل ہو رہے ہیں، تو وکلا اور عوام اگر ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور ایک تحریک چلائیں انصاف کے اصول کے لیے، نہ کہ صرف ان کے لیے، تو پھر ملک کے اندر انصاف بھی ہو سکتا ہے، انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے، چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ورنہ یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا اور اس میں چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اور پھر انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، میں جہاں مرضی ہوں، جیسے کیسے ہوں، کم از کم انصاف کرو، چاہے وہ میرے ساتھ نہ بھی کرو لیکن اوورآل انصاف ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں انہوں نے التجا کی ہے کہ قانون کے رکھوالو مجھے چھوڑو لیکن کم از کم ملک کی فکر کرو، اس ملک کو بچاؤ. اور انہوں نے ایک طریقہ کار بتایا کہ وہ عدلیہ ہی ٹھیک کر سکتی ہے. عدلیہ چاہے تو سب کو پوچھ سکتی ہے. اس کے سامنے پاکستان کا آئین جو ہے اس کی بھی محافظ جو ہے وہ سپریم کورٹ ہے، وہ عدلیہ ہے. تو ایسے حالات میں دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو التجائیں ہیں وہ قبول ہوں گی، کوئی سنے گا، کسی کے اوپر اس کا اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. یا خان صاحب کے اوپر جب آپ خود آن پڑی ہے تو ان کو عدلیہ کی بھی یاد آئی اور باقی لوگوں کی بھی. اور جب میاں صاحب کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا تھا اس وقت خان صاحب کچھ اور کہتے تھے. مگر تمام لوگ سمجھ رہے ہیں، جو اس بٹھی سے گزر رہے ہیں، کندن بن رہے ہیں، تو ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ نظام کس کے چنگل میں ہے اور کون کون مل کے جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ کیا حال کرتا ہے. عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ کل کیا بتائیں گی؟ وہ یہ بتائیں گی کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، جو زہر دینے کی باتیں تھیں اس میں کتنی صداقت ہے. اور اس سلسلے میں ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ خان صاحب کو ملنے جا رہا ہے. اور وہ اس لیے ملے گا کہ جب بہنیں ملیں گی، اس میں ڈاکٹر لوگ ملیں گے، تو پھر وہ بتائیں گے کہ کیا صورتحال ہے. اس سلسلے میں علیمہ خان کے وکیل شراز رانجھا کے مطابق عمران خان کی لیگل ٹیم حامد خان، بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر عمیر نیازی، مالج ڈاکٹر فیصل اور نمل فاؤنڈیشن کے سی ای او اور قاسم زمان کل اڈیالہ جیل میں دن 1 بجے عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے. بظاہر 1-2 روز سے آنے والی مختلف خبروں کے بعد وکلا مالج نے ملنے کا فیصلہ کیا ہے اور جمعرات کو دن وکلا کا یہ اہم ملاقات اور اہم دن ہے. پھر اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی بہن ہیں علیمہ خان صاحبہ، وہ بتائیں گی کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے، ان کو زہر دیا گیا نہیں دیا گیا، وہ کس صورتحال میں ہیں، کس طرح کے حالات میں ہیں، ان کے ساتھ کیا چیزیں ہو رہی ہیں. تو اصل کہانی جو ہے وہ بتائیں گے ان کو، پاکستان کے عوام کو، عمران خان صاحب کے حوالے سے. یہ آج کا گورکھ دندا تھا. کل پھر آپ سے ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور یوٹیوب چینل کو گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے اور پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دندا ابرار قریشی کے ساتھ.